أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله على كل شيء قدير قال النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يعطي إنما أنا قاسم وخازن أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم وعلى نبيه وآله أبد الدهور والأبد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. غوث اعظم بمنی بیسر اسامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. معزز سادات اقوام، علماء کرام، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ ناچیز کو آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کا موقع عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بارے میں ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کریم میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے میرے محبوب کو بھی اختیارات عطا فرمائے. اب اختیار ہی کی بات پہ آج کل جھگڑے ہو رہے ہیں. اب انشاءاللہ ثابت یہ کرنا ہے کہ جو قرآن پڑھ کر بنا میں عالم، بنا میں شیخ الحدیث، بنا میں مفسر وہ جھوٹ بولتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے کلام کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح فرما دیا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. مسلمان اس بات سے راضی ہوتے تو کیا ہی اچھا ہوتا، کیا ہی اچھا ہوتا. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، کہ مسلمان اس بات پہ راضی ہو جاتے. کس بات پہ؟ ما آتاہم اللہ، اس پر جو اللہ نے نوازا. اتنا کافی تھا. لیکن اللہ نے آگے ارشاد فرمایا. کوئی حفاظ موجود ہوں گے یہاں پہ؟ کوئی حافظ موجود ہے یہاں پہ؟ ماشاءاللہ. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، آگے کیا ہے حضرت؟ وَرَسُولُهُ. کیا ہی اچھا ہوتا کہ مسلمان اس بات پہ راضی ہو جاتے جو اللہ نے دیا اور اس کے رسول نے دیا. دینے والا اللہ ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے میں نے بھی نعمت بخشی، میرے رسول نے بھی نعمت بخشی. کیا پتہ چلا اگر ہم یہ کہیں کہ ہم پر اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے تو یہ شرک نہیں، قرآن کے عین مطابق ہے. لیکن کچھ لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے، جیسے آپ کے یہاں جماعت اسلامی کون ہے، مولوی وسیم کا چہرہ بگڑ گیا تھا، اور اسی طرح کوئی فصیح الدین نام کا کوئی کیڑے مکوڑے ہیں. اسی طرح کئی اور وہابی غیر مقلد ہیں جن کے سامنے یہ کہا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے تو فوراً چہرے بگڑ جاتے ہیں. ان کا بگڑنا بھی اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہمارے آقا کو خبر دی تھی. قرآن کریم میں اس کی بھی خبر دے دی گئی. اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا نَقَمُوا، کیا برا لگا ان کو؟ منافقوں کو کون سی چیز بری لگی؟ یہی نا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. کیا برا لگا؟ منافقوں کو کون سی چیز بری لگی؟ یہی نا کہ مسلمانوں کو اللہ نے بے نیاز کر دیا، اللہ کے رسول نے بے نیاز کر دیا. بے نیاز کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، لیکن اللہ نے فرمایا اللہ نے بے نیاز کیا اور اللہ کے رسول نے بے نیاز کیا. اب مجھے بتائیے، آپ سے کوئی پوچھے آپ کی طبیعت کیسی ہے،
آپ نے یہ جواب دیا الحمدللہ اللہ کا کرم اور اس کے رسول کا کرم ہے. یہ قرآن کے مطابق ہوا یا نہیں؟ عین قرآن کے موافق ہوا. اور اگر کوئی یہ کہے یہ تو شرک ہے تو قرآن کے خلاف وہ بول رہا ہے اور اس کا چہرہ بگڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے آپ کو منافق ثابت کر رہا ہے. اس لیے کہ قرآن کی روشنی میں منافقوں کا چہرہ بگڑتا ہے اور سنیوں کا چہرہ تر و تازہ ہو جاتا ہے. الحمدللہ ہمارے جو بلیفز ہیں یہ قرآن اور حدیث کے اگینسٹ نہیں ہے، عین قرآن اور حدیث کے مطابق. اب اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض فرمایا. اب کسی نے تکبیر باندھ دی، تکبیر تحریمہ، سورہ فاتحہ پڑھ لی، رکوع سے پہلے سجدہ کر دیا. بازو والا کیا کہے گا آپ کی نماز نہیں ہوئی. کیوں؟ پہلے رکوع کرنا ہے بعد میں سجدہ کرنا ہے. حرج کیا ہے؟ حرج اس لیے ہے کہ اللہ کے حبیب نے پہلے رکوع فرمایا اس کے بعد سجدہ فرمایا. تو جیسے اللہ کے حبیب نے ادا کیا ایسی ادا کرو گے تبھی نماز ہوگی. اگر اس ادا سے ہٹ کے کرو گے تو نماز کمپلیٹ نہیں ہوگی. ویری کلیئر. اچھا، ایک صحابی رسول نماز پڑھ رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکارا، وہ جواب نہیں دیے. نماز کے بعد حاضر ہوئے حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ کس چیز نے تمہیں روکا؟ میں نے بلایا، کیوں نہیں حاضر؟ انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز میں تھا. اب عقل کیا کہتی ہے؟ What does the common sense say? اگر آپ نماز پڑھتے ہو، میں اگر بلاؤں آپ کو، مجھے نہیں پتا نماز پڑھ رہے، کیا آپ مجھے جواب دیں گے یا نماز پوری کریں گے؟ نماز پوری کریں. common sense is this. اگر آپ نے مجھے آنسر کیا تو نماز آپ کی ٹوٹ گئی، آپ کو نماز دوبارہ سرے سے پڑھنا ہوگا. لیکن اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری نماز کو تم کمپلیٹ کر کے آئے اچھا کیا، بلکہ یہ فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں یہ آیت نہیں دیکھی یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول، اللہ کو جواب دو اور اس کے رسول کو جواب دو. کب؟ اذا دعاکم، جب رسول تمہیں بلائے. بلانے والے کون؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ استجیبوا للہ، اللہ کو جواب دو اور رسول کو جواب دو. کیا پتا چلا؟ رسول کا بلانا اللہ کا بلانا ہے، رسول کی بارگاہ میں حاضری دینا گویا اللہ کی اطاعت ہے. کتنی کلیئرٹی. تو ہمارے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پوری کر کے آ کر تم نے صحیح کیا، بلکہ یہ فرمایا قرآن نہیں پڑھے. کیا قرآن میں یہ آیت نہیں دیکھی ہے جس طرح بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ اللہ نے فرمایا جب میں بلاؤں تو اللہ کو جواب دو، رسول کو جواب دو، یعنی میرا بلانا رسول کا اللہ کا بلانا ہوا. اب فقہا نے اس پر ایک بہت ہی پیارا نقطہ بیان کیا. میں نے جو پہلے کہا تھا اگر کسی نے آپ کو بلایا، آپ نے نماز توڑ کر آ گئے تو ابھی آپ کو سرے سے نماز پڑھنی ہے. فقہا کرام اشارہ فرماتے ہیں فار ایگزامپل آپ نے اگر پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، حضور علیہ السلام نے بلا لیا. اب یہیں پہ نماز کو روکنا، سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینا، جتنی دیر حضور علیہ السلام گفتگو فرمائے سننا، جو حکم دے اس پہ عمل کرنا ہے. ختم ہو چکا، حضور علیہ السلام نے اجازت دے دی. اب جب آؤ تو دوبارہ تکبیر تحریمہ نہیں پڑھنی، بلکہ اہدنا الصراط المستقیم سے نماز کو شروع کرنا ہے. سرکار کے بلانے پر نماز جہاں میں رکھی تھی وہیں سے شروع کرنا ہے. اختیارات مصطفیٰ. تو یہ ہے اختیارات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب کوئی یہ کہے حضور کے بلانے پر جانے سے نماز ٹوٹ گئی، ان کو تو کوئی اختیار نہیں دیا گیا، تو یہ قرآن کی روح سے اس نے غلط کہا. اور ہمارا یہی کہنا ہے کہ تم عالم اپنے آپ کو کہتے ہو، مفتی کہتے ہو، قرآن کے خلاف کیوں بولتے ہو؟ عالم وہی ہے جو قرآن کی روشنی میں سرکار کی عظمت کو دکھائے، اور جو قرآن کو مسکوٹ کر کے سرکار کی عظمت کو گھٹائے وہ عالم نہیں بلکہ نجاست سے بھی بدتر ہے وہ. اور یہ میں نہیں کہتا، حدیث میں ہے ہم شر الخلائق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو شر الخلائق، مخلوق میں سب سے بدترین کہا گیا. جب سب سے بدترین ہے تو جانور سے بھی بدتر. اور
قرآن میں بھی اس کی روشنی، اس قرآن میں بھی اس پر جواب ملتا ہے، اولئک کالانعام، ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اب ان کی مرضی، یہ اشرف المخلوقات میں اچھی صفت والے بننا چاہتے ہیں تو بن جائے توبہ کر کے سنی، اور اگر یہ اپنے آپ کو بدترین مخلوق میں رکھنا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی۔ ہم تو دعوت یہی دیتے کہ غلطی کر لی، اگرچہ توبہ تم نے ادھوری کی، وہ بھی توبہ اس لیے نہیں کی کہ تم نے غلطی کی، میرے امیر صاحب نے کہا اس لیے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کے لیے امیر کی بات کی سننے کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ بھی یہ کہہ کے توبہ کی ہے کہ میں نے جو انگلش میں ورڈ استعمال کیے اس کو لوگوں نے سمجھا نہیں، انگلش نہیں سمجھے، پاور کا لفظ استعمال کیا نا، اس سے بڑھ کر تو اختیار کا لفظ ہے، اور اختیار کا ترجمہ پاور نہیں ہے، اتھارٹی ہے، اتھارٹی ہے۔ تم نے پاور کے لفظ کو کہا کہ لوگوں نے سمجھا نہیں، ارے بچہ پاور کا مطلب سمجھتا ہے، اور پاور سے بڑھ کر اتھارٹی ہے، اختیار ہے۔ میرے آقا کو اللہ نے اختیار عطا فرمائے، تم نے اردو میں اختیار کا انکار کیا، اور اس سے چھوٹے لفظ انگریزی کے بارے میں کہتے کہ میں رجوع کرتا ہوں، ارے رجوع کرنا ہے تو لفظ اختیار پر رجوع کرو، جو بڑا جرم کیا ہے اس پر رجوع کرو، اس سے توبہ کرو، تب مانی جائے گی تمہاری بات۔ اور یہ کہتے کہ نہیں، امیر صاحب پہ کہنے پر اور فتنے سے بچنے کے لیے، فتنے سے بچنا تو ٹھیک ہے، جماعت اسلامی کا فاؤنڈر کون ہے؟ ابو لعلی مودودی۔ قادیانی کا فاؤنڈر کون ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی۔ دیوبندیوں کا فاؤنڈر کون ہے؟ قاسم نانوتوی۔ تبلیغی جماعت کا فاؤنڈر کون ہے؟ مولوی الیاس کاندھلوی۔ سب کے کوئی نہ کوئی باغی ہے، تو تم کہتے ہو انتشار سے بچنے کے لیے، انتشار سے بچنا ہے تو مودودی کی فاؤنڈیشن میں کیوں کام کرتے ہو؟ انتشار سے بچنا ہے تو قاسم نانوتوی کی فاؤنڈیشن میں کیوں کام کرتے ہو؟ ارے آؤ اس مذہب اہل سنت والجماعت پر جس کے فاؤنڈر محمد رسول اللہ، ہمارے فاؤنڈر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امام اعظم فاؤنڈر نہیں، گائیڈ ہے ہمارا، غوث اعظم فاؤنڈر نہیں، ہمارے گائیڈ ہے۔ امام شافعی، خواجہ غریب نواز، امام ماتریدی، امام ابو الحسن اشعری کوئی فاؤنڈر نہیں ہے سنیوں کی، بلکہ گائیڈ ہے، اس لیے کہ ہم جب اللہ سے کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ تیری ہی مدد کرتے ہیں، تجھی سے مدد لیتے ہیں، تجھی سے مدد لیتے ہیں، کتنی مرتبہ یہ بولتے ہیں؟ کم سے کم فرائض نماز 17 رکعتیں، وتر 3 ہے، تو روزانہ 20 مرتبہ اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد لیتے ہیں۔ کیا یہ جھوٹ نہیں بولتے؟ اللہ سے کہتے ہیں صرف تجھی سے مدد لیتے ہیں، نماز پڑھ کے ایک دوسرے سے مدد نہیں لیتے کیا؟ ضرورت پر پولیس پر نہیں جاتے، کہیں کیس ہوا تو وکیل کی مدد نہیں لیتے، جھوٹ کیوں بولتے؟ اگر اس کا معنی یہی ہے کہ یا اللہ صرف تجھی سے مدد لیتے ہیں اور کسی سے نہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ بولتے ہو۔ تو ہم جب کہیں گے کہ نہیں، وہ جواب دیں گے کہ ٹھیک ہے اللہ سے ہم مدد دیتے ہیں، اللہ نے ان کو سبب بنایا ہے ہماری مدد کے لیے۔ تو جب دنیا دار لوگ سبب بن سکتے ہیں تو اللہ نے جن کو اختیارات سے نوازا، اللہ کے انبیاء اور اولیاء کیا مددگار نہیں بن سکتے؟ کیا وہ اسباب نہیں بن سکتے؟ اچھا پھر آپ نے اللہ سے کہا یا اللہ تجھی سے مدد طلب کرتے، اللہ نے آگے کون سی آیت بیان فرمائی؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی بات کیا ہے؟ یا اللہ سیدھے راستے پر چلا، کس کے راستے پر؟ جن پر تیرا انعام ہے، نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ۔ تم اللہ سے کہتے ہو کہ یا اللہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، اللہ جواب میں کہتا ہے مجھ سے مدد طلب کرتے ہو، میرے اولیاء کے راستے پر چلو، میرے نیک بندوں کے راستے پر چلو، ان کو فالو کرنا یہ میری مدد ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان ھذا صراطی، ان ھذا کیا ہے، ان ھذا علیہ صراط المستقیم، اس طرح کی کوئی آیت ہے، نیک بندوں کا راستہ یہ میرے پر میں سیدھا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، ان ربی علی صراط المستقیم ایک آیت ہے، اور اللہ نے اولیاء کے بارے میں فرمایا کہ ان کا راستہ یہ میری طرف آ رہا ہے، ان کی راہ اختیار کرو۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ
الی، ان کی اتباع کرو جو اللہ کی راہ پر ہے. تو اللہ کی راہ میں اولیاء کرام ہیں، شہداء، صالحین ہیں، ان کی اتباع کرنے کے لیے ان کے حالات زندگی جاننا ضروری ہے. بغیر جانے کیسے اتباع کریں گے؟ اور جاننے کے لیے ان کا تذکرہ سننا ضروری ہے. تذکرہ سننے کے لیے ان کی مجلسیں قائم کرنا ضروری ہے. تو قرآن کریم کی روح سے پتہ چلا اولیاء کرام کی محفلیں کرو گے تبھی ان پر بیان ہوگا، بیان کرو گے تبھی بچے سنیں گے، سنیں گے تبھی سمجھیں گے، سمجھیں گے تبھی قرآن پر عمل کریں گے کہ اللہ کے ولیوں کا راستہ اختیار کرو. کتنی کلیئرٹی ہے قرآن کریم میں. پھر بھی یہ اولیاء سے ہمیں دور ہٹانے کی کوشش کرتے. میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے حج فرض فرمایا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو صاحب استطاعت ہے اس پر حج فرض ہے. حضور علیہ السلام نے جب حج کا اعلان فرمایا، ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج کرنا ہمارے اوپر ہر سال فرض ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی. دوبارہ ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ پھر بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. تیسری مرتبہ یہ سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ ہمارے آقا نے یہ جواب نہیں دیا کہ ٹھیک ہے، ویٹ فار سیدنا جبریل علیہ السلام، جب وہ آئیں گے میں ان سے پوچھوں گا، وہ اللہ کی بارگاہ سے پوچھ کر مجھے جواب دیں گے. حدیث میں یہ لفظ نہیں آتا. اور حضور علیہ السلام نے اس طرح بھی نہیں فرمایا ٹھیک ہے میں سوچ کے بتاتا ہوں کہ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، 10 بار فرض ہے یا ہر سال فرض ہے. یہ بھی نہیں فرمایا. اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دوں گا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہر سال فرض کرے. یہ بھی نہیں فرمایا. اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال فرض ہو جائے گا. نہیں، بلکہ حدیث کے الفاظ سے علماء کرام اصلاح فرمائیں گے، لو قلت نعم، اگر میں ہاں کہہ دیتا، صرف فرض نہیں فرمایا ضرور تم پر ہر سال فرض ہو جاتا. میں اگر ہاں کہہ دیتا تو ایسا نہیں کہ ہو سکتا ہے ہر سال فرض ہو، بلکہ ضرور تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا. کیا پتا چلا حج فرض کیا اللہ نے، زندگی میں ایک بار فرض ہے، 10 بار فرض ہے یا ساری زندگی فرض ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے فرمایا میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا. اور آگے یہ بھی فرمایا کہ اگر ہر سال فرض ہو جاتا تو تم اس کو ادا نہیں کر سکتے. علم غیب کی دلیل کہ میرے امت میں کمزور لوگ بھی ہوں گے، غریب لوگ بھی ہوں گے، ہر سال فرض ہو جائے گا تو میرے امتی ہر سال ادا نہیں کر پائیں گے. تو اللہ نے فرض فرمائی ہوئی چیزیں، جو افعال اللہ نے فرض کیے، اس کو کیسے ادا کرنا، کس ٹائپ میں ادا کرنا، that depends on the statement of محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور پھر قرآن کو ہمیں کیسے پتا چلا یہ قرآن ہے؟ کس نے کہا یہ قرآن؟ کیسے پتا چلا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ یہ وحی کے ذریعے آئے. اور کچھ الفاظ، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو اللہ کے حبیب کو اللہ نے ڈائریکٹ نازل فرمایا اللہ کے حبیب پر. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ میرا ہے، وہ حدیث پر. اور جہاں یہ فرمایا کہ یہ اللہ کا سٹیٹمنٹ ہے، وہ قرآن بن گیا. تو قرآن کو قرآن ماننے کے لیے زبان مصطفیٰ کی ضرورت ہے، یہ اختیار نہیں تو اور کیا ہے. ہمیں قرآن کیسے پتا چلا یہ قرآن ہے، کیسے پتا چلا یہ اللہ کا کلام ہے؟ زبان ایک ہے، کلام دو ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس زبان سے میں نے یہ کہا یہ میرے الفاظ ہے، وہ حدیث بن گئی. اور اسی زبان سے میں نے یہ کہا یہ اللہ کا کلام ہے، وہ قرآن بن گیا. قرآن کو قرآن ماننے کے لیے زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے. سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر کیا اختیارات چاہیے. اب آئیے، اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزوں کو حرام فرما دیا، کچھ چیزوں کو حلال فرما، لیکن اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات. اللہ نے اپنے حبیب کی شان بیان فرمائی، یہ نبی بھی ہے، یہ رسول بھی ہے، یہ امی بھی ہے. اب لوگوں نے کہا امی کا معنی ان پڑھ، ان پڑھ کا معنی جاہل ہوا نا؟
نبی کو ان پڑھ کہتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. امی کا معنی ان پڑھ نہیں. لیٹ می ایکسپلین یو ان سمپل ورڈز. اگر کوئی کسی نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پڑھایا ہو, لکھنا سکھایا ہو, تو کوئی کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو پڑھانے والا کہے گا جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو تو میرے اسٹوڈنٹ ہو, کہے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کا امتی اگر کہے گا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, ان کے کوئی استاد ہوتے تو وہ کہتا کیا جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ میرے شاگرد ہے. اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ میرے نبیوں کا کوئی استاد بنے. اللہ نے سب کچھ سکھا کر بھیجا. یہ ہے امتی کا مطلب کہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں پڑھے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ تمہارا نبی میرا اسٹوڈنٹ ہے. اللہ نے سکھا کر بھیجا. اس پر بھی دلیل ہے. قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. ہم نے رسولوں کو جس قوم کی طرف بھیجا اس قوم کی زبان سکھا کر بھیجا. جو نبی جس قوم کی طرف آئے اس قوم کی زبان کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا. یہ دیوبندی بیوقوفے کہتے ہیں کہ نبی کو انہوں نے اردو سکھایا. لکھا ہے نا اپنی کتاب میں براہین قاطعہ میں خلیل احمد امبیڈکری نے لکھا ہے کہ دیوبند مدرسے کے ایک نیک صالح شخص نے خواب دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اردو میں کلام فرماتے ہیں, اور اس نے پوچھا ان کے نزدیک نیک آدمی, اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ تو عربی ہیں, ہاؤ ڈو یو اسپیک اردو, آپ کو اردو کیسے آ گئی؟ تو اس نے کہا کہ سرکار علیہ السلام نے خواب میں جواب دیا جب سے دارالعلوم دیوبند کے علماء سے میرا کانٹیکٹ ہوا مجھے اردو آ گئی. معاذ اللہ رب العالمین. ایک طرف تو اسماعیل دہلوی نے یہ لکھا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے, اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی سنتے نہیں. 1300 سال کے بعد دیوبند کے مدرسے کی بنیاد ہوئی, تو تمہارا یہ کہنا کہ سرکار علیہ السلام کا علماء دیوبند سے تعلق تھا, تو اس کا مطلب وہاں بھی بولتا ہے پر سمجھتا نہیں. تم کہتے ہو کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے, تم کہتے ہو نبی سنتے نہیں, یہ بھی کہتے ہو کہ علماء دیوبند سے رابطہ ہے اور اردو سیکھا, رابطہ ہوا تو اردو سیکھ گئے. تو کہنے کا کیا چاہتے ہو؟ 1300 سال کے بعد یا 1250 سال کے بعد دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ہوئی. نبی کریم مدینہ شریف میں قبر انور میں رہ کر دیوبند کے مدرسے کو ملاحظہ بھی فرماتے ہیں تمہارے عقیدے کے مطابق, یہاں آتے جاتے بھی ہیں اور اسی طرح اردو سیکھ لیے. کیا کہنا چاہتے ہو؟ آگے لکھتے ہیں کہ اس واقعے سے پتا چلا کہ دارالعلوم دیوبند کی عظمت کتنی ہے. ارے بیوقوفو, اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا ہم نے رسولوں کو جس قوم کی طرف بھیجا ان کی زبان سکھا کر بھیجا, ہمارے نبی کیا صرف عرب کے لیے رسول تھے؟ کیا صرف ہندوستان والے کے لیے رسول ہے؟ کیا صرف جرمنی والوں کے لیے رسول ہے؟ اللہ نے فرمایا اے حبیب آپ فرما دیجئے قل یا ایھا الناس, اے لوگو انی بے شک میں رسول اللہ الیکم جمیعا, تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, تمام لوگوں کی طرف ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا. یہ تو لوگوں کی طرف ہے نا, تو لوگوں میں سب آ گئے, عرب کے لوگ بھی آ گئے, عجم کے لوگ بھی آ گئے, every person is included here. لیکن اللہ نے ایک اور جگہ کیا ارشاد فرمایا, سبحان اللہ, سورہ فرقان کی پہلی آیت تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اے حبیب پورے عالمین کے لیے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا. عالمین میں انسان بھی ہے, جنات بھی ہے, فرشتے بھی ہے, پرندے بھی ہے, درندے بھی ہے. کیا پتہ چلا پورے عالمین کی طرف رسول بن کر آئے تو پورے عالمین کی زبان اللہ نے سکھا کر بھیجا. سب کی زبانیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. تو امی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے پڑھایا ہے, اور اللہ نے ارشاد فرمایا الرحمن, اے محبوب ہم نے علم القرآن, آپ کو قرآن سکھایا, ہم نے آپ کو قرآن سکھایا. کیسا قرآن؟ وہ قرآن جس میں ہر چھوٹی بڑی چیز کا ذکر ہے, جس میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, اے حبیب جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی اس میں ہر چیز کا ڈیٹیل میں بیان, ہر چیز کا تفصیلی بیان. پھر بھی اللہ نے ارشاد فرمایا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا, اے حبیب اس قرآن کی تشریح کرنا یہ ہمارے ذمہ کرم ہے, ہم آپ کو قرآن سکھائیں گے. اللہ فرماتا ہے اے حبیب ہم آپ کو قرآن سکھائیں گے, ہم آپ کو قرآن کی تشریح کریں گے. اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ,
اے محبوب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے فلا تنسا آپ ہرگز نہ بھولیں گے. سنقرئک فلا تنسا we will make you read you will never forget الا اگر بھولے بھی تو اے حبیب ماشاء اللہ اللہ کی مرضی سے بھولیں گے. یعنی آپ اپنے سے نہیں بھولیں گے اللہ کی مرضی سے بھولیں گے. اور ہمارے آقا نے فرمایا میں بھولتا نہیں اللہ کی طرف سے بھلایا جاتا ہوں یعنی کسی چیز پر بھلا دیا جاتا ہوں تاکہ میرے بھولنے سے ایک سنت قائم ہو جائے. سرکار کا بھولنا بھی سنت قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے. ایسے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا یہ نبی بھی ہے یہ رسول بھی ہے یہ امی بھی ہے. الذی نبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ. ان کی تعریف تم تورات میں بھی پاؤ گے ان کی تعریف تم انجیل میں بھی پاؤ گے. کیا ان کی کوالٹی ہے یأمرهم بالمعروف نیکیوں کا حکم دیتے ہیں وینہاہم عن المنکر برائی سے روکتے ہیں ویحل لهم الطیبات لوگوں کے لیے پاک چیزوں کو حلال فرماتے ہیں. حلال کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ حلال فرماتا ہے اللہ حرام فرماتا ہے. اللہ نے فرمایا میرا حبیب پاک چیزوں کو حلال فرماتا ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ناپاک چیزوں کو میرا حبیب حرام فرماتا ہے. ارے تم کہتے ہو نبی کو اختیار نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے میرا حبیب جسے چاہے جو حلال کر دے جو چاہے حرام کر دے. یہ میرے حبیب کو میں نے اختیار دیا ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ لوگوں کی گردنوں سے بوجھ کو میرے نبی اتارتے ہیں. یہ دافع البلا نہیں تو اور کیا ہے. اللہ نے فرمایا میرا حبیب دافع البلا ہے لوگوں کے بوجھ کو اتارتا ہے. تو اللہ نے جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دافع البلا فرما دیا ریموو آف دی کیلمٹی فرما دیا جس کے ذریعے بلا دفع ہو جائے وہ مختار نہیں تو اور کیا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ دیتا ہے اللہ انما بے شک میں ہی انا قاسم میں ہی تقسیم کرنے والا I am the distributor. وہابیوں نے کیا ترجمہ کیا اللہ دیتا ہے I am just the distributor میں خالی تقسیم کرنے والا. اللہ دیتا ہے میں خالی تقسیم کرنے والا ہوں. یہ ترجمہ نہیں ہے. انما حسر کے ساتھ بے شک انا میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں. یعنی تمام نعمتیں دیتا اللہ ہے ملتا ہے میرے ذریعے سے. اور بخاری شریف میں یہ حدیث تقریباً 5-6 جگہ پہ مذکور ہے. یہ حدیث کا باب شروع کیسے ہوتا ہے واللہ یعطی انما انا قاسم اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں میں ہی تقسیم کرتا ہوں. وخازن میں خازن بھی ہوں میں خزانچی ہوں میں ٹریجرر ہوں. I am the distributor and the treasures has been given on my hands by Allah تبارک و تعالی. میں جسے چاہوں جو چاہوں عطا کر دوں. اور یہ صرف اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے صرف یہ نہیں فرمایا صرف انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان تو یہ کہ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. کہ میں تو مالک ہی کہوں گا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب ظاہر مالک کے حبیب ہو تو میں تو مالک ہی کہوں گا. کیوں یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا دینا. تو اعلیٰ حضرت نے حدیث کی روشنی میں فرمایا یہی مفہوم امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا حضرت امام تقی الدین سبکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. اور وہابیوں کا امام ابن تیمیہ اس کا اسٹوڈنٹ ابن قیم جوزی ابن قیم جوزی کی کتاب الروح کو بہت مانتے ہیں یہ غیر اس لیے کہ ابن تیمیہ کا اسٹوڈنٹ ابن قیم جوزی نے ایک کتاب لکھی اس میں درود کا باب باندھا. اس درود کے باب میں لکھتا ہے میرے پاس امیج بھی موجود ہے اس میں لکھتا ہے دنیا اور آخرت. غور سے سنیے یہ ہمارا سٹیٹمنٹ نہیں ہے صرف اعلیٰ حضرت کا ہم نے بتایا تو ہم کہتے ہیں کہ صرف اعلیٰ حضرت نے نہیں تمہارے امام کے اسٹوڈنٹ نے بھی کہا. کیا کہا دنیا اور آخرت جس کسی کو بھی جو بھی نعمتیں اللہ دیتا ہے اللہ اپنے حبیب کے ہاتھوں سے نوازتا ہے. تمہارے امام نے کہا ہے
اب کیا پتا چلا، نہ تم تمہارے امام کی سنتے ہو نہ ہمارے امام کی سنتے ہو، تم تو اپنی منمانی کرتے، قرآن اور حدیث سے تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں. خالی کہتے ہو کہ you are following the Quran and Hadith. In reality you have nothing to do with Quran and the Hadith of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. اسی بات کو آگے سیدی سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح بیان فرمایا، بتا دے کوئی کسی اور سے بھی کچھ پایا، بتا دے کوئی کسی اور سے بھی کچھ پایا، جسے ملا جو ملا وہ ملا مدینے سے، جسے ملا جو ملا وہ ملا مدینے سے. اور وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدی ہو ہرگز خدا ملتا نہیں. تم کہتے ہو کہ اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا. ہم نے کب انکار کیا کہ اللہ نہیں دیتا؟ اللہ ہی نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ ڈھونڈو، اللہ ہی نے فرمایا. تو وسیلہ لیں گے تو بھی اللہ ہی سے تو مانگنا ہوگا، اور اللہ کی عطا سے اللہ کے حبیب سے جا کر مانگے تو ڈسٹریبیوٹر سے مانگے. تو ڈسٹریبیوٹر سے مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ ڈسٹریبیوٹر ہمارے نبی ہے، ٹریجرر ہمارے نبی ہے. ٹریجرر بنایا کس نے؟ اللہ نے بنایا. ڈسٹریبیوٹر بنایا کس نے؟ اللہ نے بنایا. ارے وہابیوں، اللہ سے ڈائریکٹ مانگو گے تو بھی نبی کے صدقے ہی میں ملے گا، اور نبی سے مانگے گے تو ملے گا وہی جو اللہ نے دیا. آپ نبی سے مانگو یا اللہ سے مانگو، ملے گا حضور علیہ السلام ہی کے در سے ملے گا. تبھی فرمایا. اور تم کہتے ہو اللہ نے ڈائریکٹ مانگنے کو فرمایا، اس میں ڈائریکٹ مانگنے کا تذکرہ نہیں. اللہ کا یہ فرمانا مجھ سے مانگو میں دوں گا. اب مجھ سے چاہو ڈائریکٹ مانگو، چاہے میرے حبیب کے وسیلے سے مانگو، جیسے بھی مانگو گے دوں گا میں، لیکن ملے گا میرے حبیب کے صدقے میں. اچھا دوسری بات یہ آیت کیا اللہ نے تمہیں ڈائریکٹ سنائی تھی کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا؟ نہیں. جس کے ذریعے اللہ نے سنایا انہی کے ذریعے تو اللہ کی بارگاہ میں، جن کے ذریعے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی انہی کے وسیلے سے مانگتے. کیسے شرک ہوا؟ اب آئیے سیدی تاج الشریعہ مفتی نے قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، امام سیوطی کے اقوال کی روشنی میں، شیخ محقق کے اقوال کی روشنی میں، اعلیٰ حضرت کے اقوال کی روشنی میں فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ایسے اختیارات عطا فرمائے کہ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. بزرگان دین نے ایسے ہی فرما دیا؟ نہیں. کیا بخاری شریف کی یہ حدیث نہیں؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں تھے، وضو کے لیے پانی دیتے تھے، سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سل ما شئت اے ربیعہ، مانگ جو مانگنا، ask whatever you desire. یہ نہیں فرمایا میری جیب میں اتنے درہم ہے اتنا ہی مانگنا، یہ نہیں. سل ما شئت whatever you desire، جو چاہو مانگو. حضرت ربیعہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے. بہت اچھا ہے یا رسول اللہ، جنت بھی چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. ہمارے اللہ نے یہ فرمایا ارے ربیعہ جنت تو اللہ دے گا، میں کیسے دے سکتا ہوں؟ مجھے تو میرے اختیار، مجھے تو میرے بارے میں خبر نہیں، مجھے تو فاطمہ کے انجام کا خبر نہیں. یہ بولتے ہیں نا، کمینے بولتے ہیں نا کہ سرکار نے فرمایا ما یفعل بی ولا بکم، میرے تعلق کیا ہوگا وہ بھی مجھے نہیں معلوم، تمہارے بارے میں کیا ہوگا وہ بھی مجھے نہیں معلوم. اس طرح کی مسکوٹیشنز کہتے ہیں. حضرت ربیعہ سے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں جنت نہیں دے سکتا، بلکہ یہ فرمایا اب غیر ذلک اور کچھ چاہیے؟ جنت تو دے دی. ڈو یو وانٹ اینی تھنگ ایلس؟ ڈو یو ریکوائر اینی تھنگ ایلس؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ یہی کافی ہے، آپ کا ساتھ مل گیا جنت میں، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ ہمارے آقا نے جنت عطا کر دی. کیا صرف حضرت ربیعہ کو عطا کی؟ نہیں، عشرہ مبشرہ کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت دی. اور کتنے صحابہ کو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جنت کی بشارت دی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے غالباً مسلم شریف کی حدیث ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے جب واپس تشریف لائے، پوچھا اے بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے تمہارے چلنے کی آہٹ جنت میں سنی؟ دنیا سے آسمان کا ڈسٹنس 500 ایئرز جرنی، پہلے آسمان کا گہرائی 500 سال کی جرنی. تو ایک آسمان کمپلیٹ کرنے کے لیے کتنے سال چاہیے؟
1000 500 سال کا ڈسٹنس اور آسمان کی گہرائی 500 سال. ایک آسمان کمپلیٹ کرنے کے لیے 1000 سال. ٹوٹل کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان کو طے کرنے کے لیے کتنے سال چاہیے؟ 7000. 7000 سے کتنی دوری پر جنت ہے اللہ بہتر جانے. اللہ کی عطا سے اللہ کے رسول بہتر جانے. 7000 سے اوپر یعنی کئی ہزار سال کے ڈسٹنس میں ہمارے آقا جنت میں سیر فرماتے ہیں. حضرت بلال مدینہ شریف میں یا مکہ شریف میں چلتے ہیں, ہمارے آقا ان کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنتے ہیں. ہزاروں سال کی مدت میں رہتے ہوئے زمین پہ چلنے والے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز ہمارے نبی سن سکے تو یہاں حیدرآباد والوں کی آواز مدینے میں کیسے؟ 3-4 ہزار مائلز کا ہے, 5-6 ہزار مائلز کا ہے. ارے ہزاروں سال کے فاصلے پر زمین میں رہنے والے کی قدموں کی آہٹ میرے آقا نے سنی. حیدرآباد والوں کی آواز کو سننا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ اکبر. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جنت سے نوازا. کتنے صحابہ کرام کو جنت سے نوازا. تبھی تو سیدی تاج الشریعہ نے فرمایا جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. ارے آگے یہاں تک فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے, جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے, وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. زمین کو آسمان چاہے تو بھی کر دے, سوریا کو سرا کر دے. ارے زمین کو آسمان کر دے, سوریا کو سرا کر دے. یہ اختیار اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. اور کیوں نہ ہو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اپنی ایک کتاب الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلا. سوال جب یہ ہوا کہ کیا نبی دافع البلا, کیا نبی مختار کل ہے, اعلیٰ حضرت نے ایک آیت نہیں دی, ایک حدیث نہیں دی, بلکہ جواب میں تقریباً 60 verses of the Holy Quran 60 قریب آیتیں اور تقریباً 300 حدیثوں سے ثابت کیا کہ ہمارے آقا دافع البلا بھی ہیں, ہمارے آقا مختار کل بھی ہے. قرآن سے ثابت کیا, 60 آیتوں سے ثابت کیا, 300 حدیثوں سے ثابت کیا. تم وہاں بھی قرآن پڑھتے ہو, اے جماعت اسلامی والے تم قرآن پڑھتے ہو, 60 میں ایک آیت نظر نہیں ہے, 300 حدیثوں میں ایک حدیث نظر نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو مالک و مختار بنایا, دافع البلا بنایا. اور آیت کون سی تم نے پیش کی؟ لیس علیک ھداھم, نبی کو ہدایت دینے کا پاور نہیں ہے, اختیار نہیں. کائنات میں اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر, میرے خیال سے یہ لفظ بھی غلط. کیا اللہ کائنات میں, کیا اللہ کائنات میں, کائنات تو مخلوق ہے نا, اللہ خالق ہے, خالق نے ہی تو کائنات کو بنایا. ارے اے وہابی کہاں گئی تمہاری عقل؟ کائنات میں اللہ کے بعد نبی دوسرے نمبر میں ہے تو اللہ کو کیا کائنات میں رہنے والا ثابت کرتے ہو؟ تم اللہ کو مکان ثابت کرتے ہو, یہاں سے کفر شروع ہو جاتا ہے. اللہ کا مکان ثابت کرو, اللہ کے لیے مکان ثابت کرتے ہو. یہ جملہ اس نے کہا کائنات میں اللہ کے بعد دوسرے نمبر پہ نبی کا مرتبہ ہے. کہ اللہ کو کیا اپنے پراپرٹی سمجھ چکے ہو کہ کائنات میں اللہ رہتا ہے؟ اللہ تو مکان سے پاک, جسم و جسمانیت سے پاک, زمانے سے پاک ہے, ٹائم سپیس سے اللہ پاک ہے. ایسی بولی تم نے بول دی اے کمینے وہابی, آؤ اب بھی وقت ہے, ایسی توبہ مت کرو جیسے تمہارے امیر نے کہا. پھر جب ہمارے سنی مجاہدین ماشاءاللہ ایک تو معراج ربانی کا بائیکاٹ کر کے اس کو ختم کرا دیا پروگرام کو, اور اب اس جماعت اسلامی کے خبیث کو پابندی لگا دی. مبارک ہو اے نوجوانوں حیدرآباد, اے سنی مسلمانوں کی مبارک ہو, تمہارے حوصلے اور جذبات کو میں سلام کرتا ہوں. ایسے ہی وہابیوں کو ختم کرو. اب اس کی گرامر مسٹیک دیکھیے. وہ عالم اپنے آپ کو سمجھتا ہے, مسجد کا امام ہے, جمعہ کا خطبہ پڑھاتا ہے. لیس علیک ھداھم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو ہدایت دینے والا نہیں بنایا. ارے اللہ نے قرآن میں سورہ شورا میں فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, بے شک اے حبیب آپ سیدھی راہ پر چلاتے ہو.
تو اللہ ہی نے قرآن میں فرمایا، تم نے کیسے کہہ دیا کہ نبی ہدایت نہیں دے سکتا؟ ارے وہاں آیت کا مطلب ہے لیس علیک، اے میرے حبیب یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ نے دعوت دے دی، یہ قبول کرے تو اچھی بات ہے، نہ قبول کرے تو آپ پر کوئی بوجھ نہیں ہے، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. You have done your duty, O میرے حبیب، you have given the message. If they don't accept, there is no problem for you. یہ آپ کے اوپر اس پر کوئی جرم نہیں آئے گا، آپ کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ پر فرض یا واجب نہیں، آپ نے اپنی ڈیوٹی کر دی. یہ ایمان نہیں لائے کہ you are not responsible. لیس علیک ھداھم، تو لیس علیک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر ریسپانسبلٹی نہیں ہے. وہ ایمان نہ لائے، آپ نے اپنا پیغام دے دیا، اپنا میسج دے دیا. قرآن تو یہ کہتا ہے، تم کہتے ہو اس آیت سے یہ پتا چلا کہ نبی کو بھی پاور نہیں ہے، نبی کو بھی اختیار نہیں. اب علماء کرام انشاءاللہ وضاحت فرمائیں گے. کیا یہ عالم عربی جانتا ہے؟ کیا قرآن کا ترجمہ اس نے صحیح کیا؟ قرآن کو غلط پیش کر کے لوگوں کے عقیدے کو لوٹتے ہیں، لوگوں کے عقیدے کو برباد کرتے ہیں. اور دوسری آیت کیا پڑھی سورہ فرقان کی کہ قیامت کے دن غوث اعظم سے اللہ پوچھے گا، غریب نواز سے اللہ پوچھے گا کہ کیا تم نے ان کو پوجا کرنے کے لیے کہا تھا؟ پہلی بات مجھے یہ بتائیے کہ کیا غوث اعظم کی پوجا کرتے ہو؟ کیا غریب نواز کی پوجا کرتے ہو؟ حضور ٹائم ہے کہ نہیں؟ 10 منٹ اور تو چلے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. غوث اعظم کی ہم پوجا نہیں کرتے، نہ غریب نواز کی ہم پوجا کرتے ہیں. اس لیے آپ یہاں ماشاءاللہ مزارات پہ حاضری دیتے ہیں. مزارات پہ حاضری دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ شرک سے دور بھاگتے ہیں. کیوں؟ مثال کے طور پہ آپ سیدین یوسفین کی بارگاہ میں گئے، ٹھیک ہے، اب وہاں گئے تو کیا آپ کے اندر ذہن میں کیا ہے کہ حضرت سیدنا یوسفین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں موت کا مزہ چکھے، تبھی تو قبر میں آرام فرما رہے ہیں. اور موت کا مزہ چکھنے کے لیے دنیا میں زندگی بسر کرنا، اور دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے پیدا ہونا ضروری ہے. اب شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ذات یا صفات میں ایسوسیٹ کرنا، شریک ٹھہرانا. اب اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، آگے کیا ہے؟ اللہ نے کسی کو نہیں جانا، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے. اللہ پیدا ہونے سے پاک، یہ پیدا ہوئے، شرک کا تصور نہیں ہے، ایسوسیشن تو نہیں ہے نا. اللہ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے اللہ نے ہمارے لیے پیدا فرمایا. کیا اللہ کو زمین میں رہنے کی حاجت ہے؟ نہیں. یہاں بھی ایسوسیشن نہیں. آیت الکرسی میں اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آگے کیا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند ہے نہ اونگ ہے. اللہ نیند سے بھی پاک، اونگ سے بھی پاک. اور انہوں نے موت کا مزہ چکھا، کوئی سملرٹی نہیں ہوئی. اللہ کی قبر نہیں ہے، ان کی قبر ہے. اور قبر کے بارے میں ہمارے آقا نے فرمایا مومن کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے. اللہ جنت میں رہنے سے پاک. اللہ نے تو حضور کے صدقے ہمیں جنت نوازنا ہے انشاءاللہ. اللہ ہمیں انشاءاللہ جنت سے نوازے گا اور غلامان مصطفیٰ کو نوازے گا. کیوں؟ تجھ سے اور جنت سے. کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، نبی کے سچے غلام بن جاؤ، جنت ملے گی. اس لیے کہ جنت ہمارے آقا کی پراپرٹی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ کے ولیوں کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اب آپ بزرگان دین کی بارگاہ میں گئے تو آپ جنت کے باغ کے پاس کھڑے ہیں اور جنت میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے. آپ ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں ہر وقت رحمتیں نازل ہوتی ہے. اور اگر مزار پہ جانا شرک ہوتا، اگر یہ پوجا ہوتی تو آپ کبھی کیا ابو جہل کی قبر ڈھونڈ کے گئے؟ کیوں نہیں گئے؟ کیا کبھی نمرود کی قبر ڈھونڈ کے گئے؟ کوئی؟ اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن. ہم دشمنوں کی قبر کو ڈھونڈ کے نہیں جاتے، اللہ کے چاہنے والوں کی قبر کو. اگر ہم قبر پرست ہوتے، اگر ہم قبر پجاری ہوتے تو ہر قبر کو پوچھتے. ہم کسی بھی قبر کو الحمدللہ نہیں پوچھتے، اور نہ ہی ہم کسی کی قبر میں ایسے ہی چلے جاتے بغیر تحقیق کے. کسی کافر کی قبر کو ڈھونڈ کے نہیں جاتے. اللہ کے ولی اور نبیوں کی مزاروں کو ڈھونڈ کے اس لیے جاتے ہیں یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں. مطلب اللہ سمجھ کر نہیں جاتے، اللہ کا محبوب بندہ سمجھ کر جاتے ہیں. جب اللہ سمجھا ہی نہیں تو شرک کہاں سے ہوگا؟ اور اگر تم
یہ کہتے ہو کہ مزارات پہ جا کر ادب سے کھڑا ہونا یہ قبر کی پوجا ہے، تو کعبہ شریف میں حج کو جب جاتے ہیں تو کعبے کو دیکھ کر یا اللہ مغفرت فرما، یا اللہ مغفرت فرما، دیکھنے والا کیا کہے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ کعبہ ہے؟ یہ تو پتھر کو دیکھ کے یا اللہ مغفرت فرما، یا اللہ مغفرت فرما، اور نماز میں جتنا ہو سکے کعبے سے قریب ہو کر فیس کر کے پڑھتے ہو، تو کیا کوئی یہ کہتا ہے کہ تم پتھر کے پجاری ہو؟ حجر اسود کو چومنے کے لیے کیسے بھاگتے ہیں؟ کیا کوئی یہ کہتا ہے کہ چومنا شرک ہے، تم قبر پجاری ہو، تم پتھر پجاری ہو؟ تب کہتے ہیں نہیں، ہم اس کی پوجا نہیں کرتے، اس کی تعظیم کرتے ہیں، کعبے کی تعظیم کرتے ہیں، عبادت اللہ کی، کعبے کی تعظیم کرتے ہیں۔ جب کعبے کی تعظیم شرک نہیں تو ہمارے آقا نے کعبے کو دیکھ کر فرمایا اے کعبہ بے شک اللہ کے نزدیک تو بہت معظم ہے، اللہ کے نزدیک تیری عظمت ہے، لیکن اے کعبہ اللہ کے ولی کی عظمت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ کعبہ دیکھ کر کعبے کی تعظیم کرنا یہ ورشپنگ نہیں ہے، یہ سٹون ورشپنگ نہیں ہے، تو جس کی عظمت کعبے سے زیادہ ہے ان کی تعظیم کرنا کہاں سے ورشپنگ ہو گئی؟ تو جب ورشپ ہم نے کیا ہی نہیں، تم نے کیسے کہہ دیا کہ اللہ غوث اعظم سے پوچھے گا کہ اے غوث اعظم، اے غریب نواز، تم نے کیا ان کو پوجا کرنے کے لیے کہا تھا؟ ارے وہ آیت کریمہ تو ان لوگوں کے تعلق سے ہے جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کی، جنہوں نے پتھروں کو پوجا کیا، جنہوں نے کچھ انبیاء کرام کی صورتیں بنا کر، اولیاء کی صورتیں مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کی، ان کا تذکرہ ہے۔ ہم پوجا نہیں کرتے، تعظیم کرتے۔ There's a huge difference between respect and worship۔ تعظیم اور عبادت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ان میں عقل ہوتی تو سمجھ لے، عقل ہی نہیں ہے، کہاں سے سمجھ پائیں گے؟ اس لیے محترم حضرات، جب اس نے یہ کہا اور جواب میں غوث اعظم کیا کہیں گے؟ کہا انڈائریکٹلی یہ کہیں گے کہ یا اللہ تو نے غلطی کر دی، ان کو مال دے کر، ان کے باپ دادا کو تو نے مال و متا دے کر تو نے خطا کر دی۔ ایسے بیوقوف تو یہ وہابیوں کے عالم جو یہ کہتے کہ اللہ کو یہ نیک بندے کہیں گے قیامت کے دن کہ یا اللہ تو نے غلطی کر دی۔ اللہ کو غلطی کرنے والا زبان سے نکلا ہی کیسے؟ تمہاری زبان سے نکلا ہی کیسے؟ کیا پتہ چلا؟ قرآن کو مس کوٹ کرتے ہیں۔ اب گفتگو ختم کرنے سے پہلے ایک بار، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ صحابی رسول۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، بخاری شریف میں خوارج کے باب میں یہ لکھا ہے کہ خوارج بدترین مخلوق ہے، ورسٹ کریشن۔ انہوں نے کیا کیا؟ جو آیتیں بتوں اور مشرکین کے تعلق سے نازل ہوئی ان آیتوں کو اللہ کے نبی اور ولیوں پر فٹ کیا، تو ایسا کرنے والا بدترین مخلوق ہے۔ اب یہ وہابی چاہے مولوی وسیم ہو، چاہے فصیح الدین ہو، میں الحمدللہ ڈرتا نہیں نام لینے سے، اس لیے کہ الحمدللہ غلام رضا نہ کبھی کسی سے ڈرتا ہے نہ میدان چھوڑ کے بھاگتا ہے۔ الحمدللہ ہم میدان چھوڑ کے بھاگنے والے نہیں، ہم تو اب بھی کہتے ہیں کہ کوئی آواز میری کوئی وہابی سنتا ہو، آؤ ٹیبل ڈسکشن کے لیے، فیس ٹو فیس ڈسکشن کرو، ہم ہمارے عقائد کو تمہاری کتابوں سے صحیح ثابت کریں گے اور تمہاری ہی کتابوں سے تمہارے عقائد کو غلط ثابت کریں گے۔ سچے ہو تو سچے دل سے توبہ کر کے سنی بن جاؤ، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو تم اپنے آپ کو بدترین مخلوق میں شامل کرتے ہو۔ اب جھگڑے کی کیا ضرورت؟ They themselves are calling they are from the worst creation by quoting the verses of the Quran and relating towards the pious servants of Allah. They themselves claim they are the worst creation in light of the statement of Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Alhamdulillah ہمیں بدترین مخلوق نہیں بننا، ہم اشرف المخلوقات ہیں اور اشرف المخلوقات رہنا چاہتے ہیں۔ جب اشرف المخلوقات میں رہنا چاہتے ہیں ہم، تو ہم اللہ کے حکم کے مطابق وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اللہ کی عبادت سے پہلے، ایمان لانے کے بعد اللہ کی عبادت سے پہلے جو چیز اللہ نے بتائی، نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو، سرکار کی عزت، سرکار کی تعظیم کرنے کا حکم اللہ نے عبادت سے پہلے فرمایا۔ الحمدللہ ہمارے رب نے حبیب کے تعلق سے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، وَيَقُولُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اے حبیب تمام لوگوں پر گواہ بنا کر بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، اب سے لے کر قیامت تک سب کی طرف ہم نے گواہ بنا کر بھیجا، اور اس کی دلیل
سبحان اللہ رب العالمین. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے عام الفیل کا واقعہ ہوا نا, ہاتھیوں کا واقعہ پہلے ہوا نا. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں سے کیا معاملہ کیا؟ ہمارے آقا پیدا بھی نہیں ہوئے, اللہ فرماتا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ پتا کیا چلا؟ اگرچہ آپ عالم ارواح میں تھے, آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں. اور یہ تو حضور کے پیدا ہونے کے کچھ دن پہلے کی بات ہے یا کچھ مہینے پہلے کی بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے ہزار سال پہلے تھے, اور نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا, اللہ نے کیا فرمایا؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم. اے میرے حبیب کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جو ہمارے نبی ابراہیم سے جھگڑتا تھا؟ ہمارے آقا پیدا بھی نہیں ہوئے, لیکن اللہ فرماتا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ پتا کیا چلا؟ عالم ارواح میں تھے تب بھی حضور علیہ السلام مشاہدہ فرما رہے تھے اور گواہ ہیں. اب اس سے بھی پہلے انسان کی پیدائش, ابراہیم علیہ السلام انسان کی پیدائش کے اس سے بھی پہلے انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ نے فرشتوں سے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. اے حبیب یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ ہم زمین پر ایک خلیفہ مقرر کرنے والے ہیں, زمین پہ نائب مقرر کرنے والے ہیں. زمین کے لیے خلیفہ بنایا نا, تو حضرت آدم علیہ السلام زمین کے لیے خلیفہ مقرر تھے, تو زمین پہ آنا تھا. تو تم نے کیسے کہہ دیا گناہ کیا تبھی آئے؟ اللہ نے تو فرمایا کہ زمین کے لیے بنایا, تم کہتے ہو کہ نہیں گناہ کیے تبھی آئے. یہاں بھی مسکوٹ کرتے ہو, ایک سبب ہے وہ اجتہاد تھا. تم گناہ کا لفظ کہہ کے قرآن کے خلاف جاتے ہو, حدیث کے خلاف جاتے ہو. اللہ نے جب خلیفہ مقرر فرمایا زمین کے لیے, زمین پر تو آنا تھا, اور اللہ نے یہ بھی فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اے حضرت آدم چند دن آپ دنیا میں رہیے, بعد میں آپ کو یہی آنا ہے. تو وہ ٹیمپرری رول ہے, قرآن میں ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرمایا اے حبیب یاد کرو جب ہم نے حضرت آدم سے یہ کہا. کیا مطلب؟ اے حبیب انسان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی, اس کا مطلب آپ انسانی شکل میں نہیں تھے, پھر بھی اللہ فرماتا ہے یاد کرو. مطلب ہمارے آقا موجود تھے, کس شکل میں موجود تھے؟ ہمارا عقیدہ ہمارے آقا نور ہے, دنیا میں بشری لباس میں تشریف لائے. یہ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے بھی ہمارے آقا موجود تھے. مطلب ہمارے آقا کے نور کے سبب اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا. اب آخری بات, آخری جملہ, اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں کائنات کو پیدا فرمایا. حبیب ہی کے نام پر قبر میں نجات ملے گی. جب تک حبیب کو پہچانو گے نہیں, قبر میں نجات نہیں ملے گی. اور اسی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت ملے گی. میدان محشر اللہ قائم کیوں کرنا چاہے؟ کیوں کرے گا؟ کیا اللہ ڈائریکٹ قبر سے اٹھا کر جنتی کو جنت میں نہیں بھیج سکتا؟ کیا جہنمی کو ڈائریکٹ جہنم میں نہیں بھیج سکتا؟ لیکن ہوگا کیا؟ سب لوگ جمع ہوں گے, حضرت آدم علیہ السلام سے مدد لینے جائیں گے, حضرت نوح علیہ السلام سے مدد لینے جائیں گے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, اور آخر میں ہمارے آقا کے پاس جائیں گے. اور ہمارے آقا فرمائیں گے اذهبوا الى غیری. دوسرے انبیاء نے کیا فرمایا؟ آپ کسی اور کی طرف جاؤ. مطلب یہ نہیں کہ میں شفاعت نہیں کروں گا, مطلب یہ ہے کہ میں شفاعت تو کروں گا لیکن شفاعت کا دروازہ ہمارے آقا کھولیں گے. اس کے بعد ہر نبی شفاعت کریں گے, کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری. میرے حضور کے لب پر انا رہا ہوگا, سرکار فرمائیں گے میں تو اسی لیے ہوں. اور سجدہ فرمائیں گے, سجدہ جب فرمائیں گے اللہ فرمائے گا یا محمد اے میرے حبیب ارفع رأسک, اپنے سر مبارک کو اٹھائیے. قل تسمع, کہیے آپ کی بات سنی جائے گی. سر توتا, مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا. واشفع تشفع, شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اللہ نے فرمایا اے حبیب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ہم آپ کو اتنا دیں گے, اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اب ہمارے آقا کے اختیار کو دیکھو, اللہ نے فرمایا اتنا دے کہ آپ راضی ہوں گے. ہمارے آقا فرماتے ہیں میں اللہ سے راضی ہونے کا اعلان اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک میرے سارے غلام جنت میں نہ جائیں. یہ ہمارے آقا کا اختیار نہیں, میں اس وقت تک راضی ہونے کا اعلان نہیں کروں گا جب تک میں تمام میرے امتیوں کو جنت میں داخل نہ کرا دوں. جب سجدے سے سر اٹھائیں گے اعلیٰ حضرت جوش میں آئے, فرمایا پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے, پھر میں نے عیسیٰ پہ بجلی گراتے جائیں گے. اللہ اکبر, گرتے ہوں کو مجدہ, سجدے میں گرے مولا, رو رو کے
शफाअत की तमहीद उठाई है। और जनाब यूसुफ भाई ने जो नाते पाक पढ़ी, आला हजरत ने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे 100 लाख को काफी है। इशारा है, एक मैं क्या मेरे इस्लाम की हकीकत, या रसूल मैं क्या और मेरे गुनाह की हकीकत क्या, आपका इशारा। क्या मतलब? फरिश्तों छोड़ दो। एक मैं क्या मेरे इस्लाम की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख। 100 लाख का मतलब करोड़। मुझसे करोड़ों लोगों के लिए आपका हुक्म नहीं, आपका इशारा का हुक्म है। एक मैं क्या मेरे इस्लाम की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है या रसूल अल्लाह। इशारा तेरा ये इख्तियार नहीं तो और क्या है। अल्लाह ताला हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत हम तमाम लोगों को अता फरमाए। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह के नेक बंदों की मोहब्बत से हमारे सीनों को भर दे। और अल्लाह तबारक व तआला हुजूर अलैहिस्सलाम की शफाअत से हम तमाम लोगों को जन्नत नसीब करे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माज़रत चाहता हूं, मुझे जल्दी जाना है। जेपी मेला में जल्द